بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وقت تحریک انصاف کے خلاف جس طرح کا کریک ڈاؤن جاری ہے، اس کے حوالے سے اعتزاز احسن نے جو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا مکمل پلان ہے اس کے آج پرخچے اڑا کر رکھ دیے ہیں۔ اس کی دلچسپ تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اس وقت متنازع ہو گئے ہیں۔ عمران خان کی اس حوالے سے کیا مدد ہوئی ہے، اس پر بھی بات کریں گے، اور مراد سعید کے گھر رات گئے جو چھاپا پڑا ہے اس پر مراد سعید نے کیا عام پیغام دیا ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ اور میں امید کروں گا کہ ویڈیو سماعت کرنے کے بعد اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مراد سعید کے گھر رات کو چھاپا پڑا، ایلیٹ فورس کے لوگ وہاں پر پہنچے، باقاعدہ سی سی ٹی وی کیمروں کے اندر یہ ساری تصویر نظر آ رہی ہے۔ لیکن مراد سعید پچھلے کچھ عرصے سے چونکہ عمران خان کے قریبی اور سب سے جو تحریک انصاف کی سنجیدہ قیادت ہے، اور عمران خان کے بعد جن کو عمران خان کا ولی عہد قرار دیا جا سکتا ہے، ان کی بڑی رسپیکٹ ہے نوجوانوں کے اندر، اور کھل کر وہ بات کرتے ہیں، اور اس لیے عمران خان کی وفاداری کی وجہ سے ان کو مسلسل ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ جن دنوں انہوں نے بتایا تھا کہ سوات کے اندر دہشت گرد داخل ہو گئے ہیں اور وہ ایک مرتبہ پھر وہاں سے لوگوں کو ہجرت پر مجبور کریں گے، اس وقت پر جو وزیر داخلہ تھے رانا ثناء اللہ اور حکومتی لوگ، حتیٰ کہ جو فوجی ترجمان صاحب تھے، انہوں نے بھی اس کا انکار کر دیا تھا۔ لیکن پھر انہی بنیادوں پر کہ پاکستان کے اندر خدا نخواستہ دہشت گردوں نے کوئی قبضہ کر لیا ہے، اس طرح کا ماحول ہے، خوف و ہراس ہے، دہشت گردی ہونے جا رہی ہے، اسی بنیاد پر انہوں نے دوبارہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں الیکشن ڈیلے کرنے کے لیے اس کو دلیل کے طور پر استعمال کیا۔ اب یہ بات وہ مسلسل کرتے رہے ہیں کہ یہ دوغلی اور منافقانہ پالیسیاں کیوں؟ کل جس طرح مریم نواز کے سامنے علماء و مشائخ بیٹھے اور جس انداز کے اندر آج کل مختلف جو کالعدم لوگ تھے، فورتھ شیڈول میں داخل تھے، ان سے جس طرح آج کل ریلیاں نکلی جا رہی ہیں، تو یہ وہ ریاست کا اور ریاستی اداروں کا ایک منافقانہ چہرہ ہے کہ جو ہمیشہ پاکستانی اس پر کنفیوز رہتے ہیں۔ اب مراد سعید نے بتایا ہے کہ میرے گھر آپ نے چھاپا مارا ہے تو امن کی بات کی ہے صاحب، خطابار ہوں، اپنے لوگوں کو کسی کی آگ میں جھونکنے نہیں دینا چاہتا۔ کیا میرا یہ قصور ہے؟ میرا جو ہے وہ مسلح دعویٰ تو آپ کا بنتا تھا کہ میں نے یہ جرم کیا ہے، میں نے یہ قصور کیا ہے، میں امن چاہتا ہوں، مجھ پر تو تمہارا بندوق تاننا بنتا ہے۔ ملک کی حمیت پر سودے بازی نہیں کی، قوم کی غیرت کو گروی نہیں رکھا، ہماری چادر چار دیواری روندنا تو آپ کا بنتا ہے۔ یہ ایک بڑا عام انہوں نے میسج دیا، اور یقینی طور پر اب اس کو بڑا جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل بھی کیا جا رہا ہے کہ ایک شخص امن کی بات کر رہا ہے۔ دہشت گردوں کو تو اس وقت جو ہے وہ جو فورتھ شیڈول میں تھے، جن جماعتوں کو کالعدم قرار دیا گیا تھا اپنے مطلب کی خاطر، ان کو آج پھر قومی دھارے کے اندر لانچ کیا گیا ہے، اور کچھ جماعتیں جن پر جو ہے وہ بڑی بین کرنے کی باتیں ہوتی تھی، اب تمام ٹی وی چینلز ان کو لائیو کوریج دے رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف وہ لوگ جو صرف آپ سے سیاسی اختلاف رکھتے ہیں، ان کو کچلنے کی بات ہو رہی ہے، اور مراد سعید سمیت پوری تحریک انصاف کے خلاف جس طرح کا کریک ڈاؤن جاری ہے، اس پورے معاملے کا ایک ہی جو رخ ہے وہ سمجھ آ رہا ہے کہ عمران خان کو سبق سکھانا ہے، تحریک انصاف کو کنارے لگانا ہے۔ پھر اعتزاز احسن نے جو آج گفتگو کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور حکومت وہ جس رخ پر جا رہے ہیں اس کا مکمل پوسٹ مارٹم کر کے رکھ دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک آپ نے دیکھا کمیشن بنا۔ اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ سویلین کو آرمی عدالتوں کے اندر سزا نہیں ہو سکتی، ان کا ٹرائل نہیں ہو سکتا، اور یہ بالکل غیر آئینی کام ہوگا جو فوجی عدالتوں کی بات ہو رہی ہے، یہ مسترد ہو جائے گی اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں ایک جو ہے وہ کمیشن تشکیل دیا گیا۔ یہ 3 ججز ہیں، ایک بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، اور ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں عامر فاروق صاحب۔ یہ 3 ججوں پر مشتمل جو یہ کمیشن بنایا گیا ہے، اس پر اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ حکومت کوئی بھی براہ راست ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز پر مشتمل کمیشن تشکیل نہیں دے سکتی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان وہ ان کو کہیں گے اور وہ کمیشن تشکیل دیں گے۔ یہ ان کا اختیار بیسیکلی ہے ہی غیر آئینی،
اور پھر انہوں نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ اور تمام ججز کو اس کمیشن میں نہیں بیٹھنا چاہیے، ان کو انکار کر دینا چاہیے، ورنہ ان کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ خود خراب ہو گئی۔ اور پھر انہوں نے بتایا کہ جو اس کمیشن کے ذمہ کام لگایا گیا ہے وہ ہے آڈیو لیک، اور آڈیو لیک سے ایک ایسا معاملہ ہے جس کے جو حکومت نے فراہم کی ہے، تو اس کا مطلب ہے جو جرم حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں نے کیا ہے تو حکومت نے اس جرم کو تسلیم کر لیا ہے، تو یہ الٹا حکومت اس معاملے کے اندر جو ہے وہ پھنس گئی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ باقاعدہ بے نظیر ورسز وفاق یہ کیس ہے، اس کے تمام انہوں نے حوالہ جات دیے اور اس کے اندر یہ معاملہ کیا۔ پھر جو ہے وہ اعتزاز حسن کہتے ہیں کہ امریکن کانگریس وومن وہ عمران خان سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتی ہے اور وہ گفتگو باقاعدہ ٹیپ کی جاتی ہے۔ اب یہ جو گفتگو ٹیپ ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ کانگریس ویمن وہ تو وہاں پہ ہنگامہ کھڑا کرے گی، اور یہ 4 افراد وزیر اعظم، وزیر داخلہ، وزیر دفاع اور وزیر قانون یہ اگر امریکہ پہنچیں گے تو ان کے وارنٹ ان کا استقبال کریں گے، چونکہ وہاں پر جو قوانین ہیں وہ بڑے سخت ہیں، بڑا جرم ہے اور اس کی وہاں پہ سزا ہوتی ہے، اور یہ جو انہوں نے جرم کیا ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ عمران خان کو کنارے لگاتے لگاتے کس طرح کی یہ بھونڈی حرکات کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ پنجاب حکومت نے بغیر اس پورے معاملے کے اندر جو ہے وہ سہولت کاری کی ہے، کور کمانڈر کے گھر پر جو بندے تھے وہ تھوڑے سے تھے، جب کمیشن بات کرے گا بھی اور یہ معاملہ عدالتوں کے اندر جائے گا تو جو ججز ہوں گے وہ پوچھیں گے کہ بھائی 20 25 30 40 لوگ اگر وہ کور کمانڈر کے گھر پر حملہ کر رہے ہیں اور وہاں وہ نظر آتش کر رہے ہیں تو وہاں سیکیورٹی کدھر ہے، پولیس کدھر ہے، راستے میں جو ناکے ہیں ان پر آپ نے روکا کیوں نہیں ہے؟ 3 گھنٹے 2 گھنٹے وہاں سے جو لوگ ہیں وہ چلتے پھرتے رہے ہیں اور آپ نے اس کی کوئی مزاحمت نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس پورے معاملے کے اندر وہ حکومت نے سہولت کاری کی ہے، اور آرمی ایکٹ نہیں لگ سکتا، آئینی ترمیم کرنی پڑے گی، ملٹری کوڈ نہیں بن سکتی۔ پھر جو تحریک انصاف کے بین کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں اس پر بھی انہوں نے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کو وفاقی حکومت 15 دن کے لیے بین کر سکتی ہے، 15 دن کے اندر یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جانا ہوتا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری سپریم کورٹ بیٹھ جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ آدم نذیر تارڑ کی بڑی بھونڈی دلیل ہے جس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ جہاں پر لکھا ہوتا ہے قانون اور آئین کے اندر کہ سپریم کورٹ شیل یا ہائی کورٹ شیل، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ تمام ہائی کورٹ، چونکہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اپنے بینچز کے ذریعے یہ سارے معاملات چلاتی ہیں، تو لہذا یہ باقاعدہ طور پر جو 5 رکنی 3 رکنی بینچ بنے گا اس کے ذریعے فیصلہ ہو جائے گا۔ تو تحریک انصاف کا جو بین ہے اگر وہاں پہ 9 مئی کے علاوہ ان کے پاس مواد ہی کوئی نہیں ہے اور وہ مواد خود ان کے گلے پڑنا ہے، تو اس وجہ سے تحریک انصاف کا جو بین ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ عدالت کی فائنڈنگ آئے گی اور حکومت نے آگ خود لگائی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ پنجاب حکومت انہوں نے بتایا کہ اس وقت غیر آئینی ہو چکی ہے، اس پر بیروپیوں کا قبضہ ہے، جو قانون اور آئین سے ماورا یہ پورا ٹولہ پنجاب پر قابض ہے۔ دوبارہ نیب کیسز جو کھلنے ہیں ان کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ سارے اس وقت عمران خان سے ڈرے ہوئے ہیں اور انہوں نے ایک ہوا بنا دیا اور سارے اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ اسی کو ایلیمینیٹ کیا جائے، لیکن یہ ان کی بھونڈی حرکات جو ہے وہ پوری نہیں ہوں گی۔ شہباز شریف نے جس طرح اس کے کیسز معاف ہوئے ہیں تو بتایا کہ نیب پراسیکیوٹر اگر ساتھ ملا ہو اور وہ اس کو پراسیکیوٹ نہ کرنا چاہے تو پھر تو جو آپ چاہیں وہ معاملات جو ہے وہ بہتر کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن ایک اور معاملہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں ہوا لیکن اس کے میڈیا نے بریک نہیں کیا اور آج صدیق جان نے اس کی طرف توجہ دلائی، اور وہ یہ تھا کہ 3 رکنی ایک بینچ وہ چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی کے اندر بنایا گیا تھا، جس کے اندر جو ہے وہ 2 ججز نے جو ٹہریان عمران خان صاحب کی مبینہ بیٹی ہے اور ان کو انہوں نے اپنے جو کاغذات نامزدگی ہے ان کے اندر ذکر نہیں کیا تھا، اس بنا پر آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت ان کی جو نیالی ہے اس کے لیے ساجد نامی ایک شہری نے درخواست دی تھی، اور جو وکلاء اس کیس کے اندر سے ظاہر ہے وہ بھی مشکوک تھے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کی خدمات سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی لی، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ لیکن اس کے اندر جو 9 مئی کو واقعہ ہوا، اب دیکھیے کہ یہاں پر جو 2 ججز ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر 30 اپریل کو اپنے فیصلے لکھے
اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کے فیصلے سے اختلاف کیا. انہوں نے لکھا کہ یہ کیس قابل سماعت ہی نہیں ہے اور جو شخص یہاں پر متاثرہ ہے بن کر آیا ہے وہ متاثرہ نہیں ہے, اس کا کوئی اس معاملے سے لینا دینا نہیں ہے, یہ وادی نظر میں بدنیتی پر مبنی مقدمہ ہے, لہذا یہ کیس قابل سماعت نہیں ہے, تو اس کو باقاعدہ جو ہے وہ جاری کر دیا جائے. لیکن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3 مئی کو یہ جاری ہونا تھا, جاری نہیں کیا, ڈیلنگ ٹیکٹس یوز کی, پھر سوشل میڈیا کے اندر کچھ نوٹس آئے, اس پر مزید جو ہے وہ 2 ججز کا فیصلہ جب جاری ہوا تو اس پر چیف جسٹس نے ترجمان اسلام آباد ہائی کورٹ کے ذریعے ایک باقاعدہ جو ہے وہ پریس ریلیز جاری کی کہ یہ ریجیکٹڈ ہے. یہ چونکہ بڑا تفصیلی ایک پوری تفصیل اس وقت میرے سامنے موجود ہے لیکن وقت کم ہے, اور آپ کو علم ہے کہ 2 ججز وہ سامنے آ گئے, ان کا اکثریتی فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جس پر عمران خان اسی وجہ سے عدم اعتماد کر چکے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ جانبدار ہے, اس کے سامنے میرا کیس نہیں لگنا چاہیے, تو اس نے 2 ججز کے فیصلے کو روک دیا اور کہا کہ میں نیا بینچ بناتا ہوں, حالانکہ اس کا کوئی آئینی اور قانونی اختیار نہیں ہے. تو بدیر اس وقت ججز تقسیم ہے, پی ڈی ایم اور کچھ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں, کچھ پی ڈی ایم حکومت اور طاقتور حلقوں کے ساتھ کھڑے ہیں. گزشتہ روز 5 ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کے ساتھ ملاقات اسی تناظر کے اندر دیکھی جا رہی ہے. تو ایک طرف سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ججز آپس میں تقسیم ہیں, تو دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھی ججز بدیر چیف جسٹس عامر فاروق کے خلاف بغاوت کرتے یا اختلاف کرتے دکھائی دے رہے ہیں. لیکن ہمارے تمام صحافی جو اس وقت کھاؤ قبائل کے ساتھ ہیں اور جو حکومت اور طاقتور حلقوں کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ چیف جسٹس اسلام آباد جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے ان کے حوالے سے اگر ایک جج بھی اختلافی نوٹ دے دے اس پر تو ہنگامہ برپا کرتے ہیں, لیکن اسلام آباد میں ان کے اپنے ہیرو چیف جسٹس اس کے خلاف اگر 5 ججز بھی وہ آگے جاتے ہیں, اختلاف کرتے ہیں, اکثریتی فیصلے کو وہ اقلیتی فیصلہ قرار دیتے ہیں اور آئین اور قانون پہ حملہ کرتے ہیں, اس کے باوجود بھی وہ خاموش ہیں. اور یہ وہ منافقانہ کردار ہے جو اس وقت ریاست پاکستان کو بہت بڑا دھچکا پہنچا رہا ہے. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.